اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی، جہاں بھی پیدا کی، بڑی حکمتوں کے تقاضوں کے تحت پیدا کی۔ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہر چیز کو کمال حسن کے ساتھ دنیا میں پیدا کیا، اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی رہنمائیوں کے ساتھ، بڑی حکمتوں کے ساتھ، بڑے کرم کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی، بات کرنے کی، اپنا ما فی الضمیر کہہ دینے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ مالک نے اسے عقل، شعور دیا، اور جو بڑی طاقتور مخلوق نظر آتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے قبضے میں دے دیا۔ کتنا بڑا ہاتھی ہوتا ہے لیکن ایک چھوٹا سا بچہ اسے لیے پھرتا ہے۔ کتنا بڑا اونٹ ہے، کتنی طاقت رکھتا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ اس کے ناک میں نکیل ڈالتا ہے اور اسے لے کے گھومتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اتنے بڑے جہاز ایک انسان کے قبضے میں دے دیے ہیں۔ وہ جب چاہتا ہے جہاز اڑتا ہے، جب چاہتا ہے اسے زمین پہ اتار لیتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ملکوں کو سر کرنا، بڑی بڑی ٹیکنالوجی کو ایجاد کرنا خدا نے اپنی توفیق سے اسے عطا کی۔ اور پھر اگر وہ مسلمان ہے، پھر اگر وہ حضور کا غلام ہے، تو پھر تو فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، انسان ساری مخلوق میں افضل ہیں، اور میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے سارے انسانوں میں سب سے افضل ہے۔ ان کو اللہ نے اور زیادہ فضیلتوں سے، برکتوں سے مالا مال کیا۔ یہ وہ مخلوق ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ امت ہے کہ جو صرف ارادہ کرتی ہے نیکی کا، کرتی نہیں، ارادہ کرتی ہے تو اللہ نیکی کرنے کا اجر عطا فرما بھی دیتا ہے۔ یہ ابھی پلان کرتی ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو رب اس کا ثواب شروع بھی فرما دیتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو نیکی کے ارادے کرنے ہی چھوڑتے جا رہے ہیں، نیکی کی منصوبہ بندی کرنی ہی چھوڑ دی ہے، خیر کے لیے پلان کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ بہت سارا وقت بیکار گزرتا ہے، بہت سارا وقت چوراہے پہ گزر گیا، بہت سارا وقت گپوں میں گزر گیا، عمریں دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ ایک ڈھیر سارا طبقہ ہے جس سے پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو، تو کہتے ہیں بس کچھ بھی نہیں، ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں یار اتنا فالتو ٹائم کہاں سے آیا جسے پاس کرنا پڑا؟ میں بور ہو رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں بور ہونے کے لیے وقت کہاں سے لیا آپ نے؟ آپ تو مسلمان ہیں، آپ کا تو وقت شریعت نے بڑا قیمتی کر دیا ہے۔ آپ تو 1 منٹ میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو تو ذرا سا وقت ملے تو آپ جا کے 2 رکعت نماز کی نیت باندھ سکتے ہیں۔ آپ کو تو تھوڑا سا وقت ملے تو آپ کے تو نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک ہماری تربیت کر دی، ہمارے حضور فرمانے لگے تم کانٹا اٹھا سکتے ہو نا گلی سے، تو وہی اٹھا دینا، اس پر بھی رب صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ تو یہاں تو کانٹوں سے بھری ہوئی گلیاں ہیں۔ میرے نبی پاک نے تو فرمایا تھا کسی مومن کو بس خوش کر دینا، وہ چاہے لمحے کے لیے ہی ہو، اس کے دل میں راحت ڈال دینا، اسے تسلی دے دینا، روتے ہوئے یا کے آنسو پونچھ دینا، اس کو کہہ دینا میں تیرے ساتھ ہوں۔ فرمایا مومن کے دل میں تم نے خوشی داخل کر دی تو 60 سال نفل پڑھنے سے اللہ تمہیں زیادہ ثواب عطا کر دے گا۔ تو یہ فارغ بیٹھنے کا وقت کہاں سے آیا؟ یہ بور ہونے کا ٹائم کہاں سے آیا؟ ہم نے اپنے آپ کو بیکار کر لیا ہے، اور رب نے نہیں بیکار پیدا کیا، ہم نے بیکار کر لیا، ہم نے اپنے آپ کو زنگ لگا لیا۔ ملت کا وہ جوان جس کو چاہیے تھا کہ وہ خاندان کے 20 50 60 لوگوں کو لے کر چلتا، کفالت کرتا، نمائندگی کرتا، آگے بڑھ کے کہتا میں ہوں نا، گھبرانا نہ، وہ نوجوان خود دکھ سناتا ہے رو رو کے، وہ مجبوریاں سناتا ہے، وہ کچی باتیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کالا جادو ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے فلانے کی نظر لگ گئی ہے، وہ کہتا ہے چچا نے آگے نہیں جانے دیا، وہ کہتا ہے میں ابا جی نے صحیح تقسیم نہیں کی تو میں پیچھے رہ گیا۔ اتنی کمزور بات کرے گا وہ مسلمان اپنی صلاحیت کو پہچانے۔ حضرت سعدی شیرازی کے پاس ایک شخص نے بیٹھ کے اپنے دوستوں کی غلطیاں گنوانی شروع کر دی، ان میں یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے۔ تو حضرت سعدی ہنس پڑے، فرمانے لگے اور یاد رکھ تیرے سجن بڑے ہی برے ہیں، پر پانی بڑا بھی گندا ہو نا تو آگ بجھانے کے کام پھر بھی آ جایا کرتا ہے۔ کوئی تو خوبی ان میں تلاش کر لینا، پانی بڑا بھی گدلا ہو تو آگ تو بجھاتا ہے کہ نہیں بجھاتا؟ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں سے کام ہی نہیں لیتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ حضور نہ انسان کی صلاحیتیں اجاگر کر دیتے، محبوب اجاگر کر دیتے، حضور اندر جذبہ پیدا کر دیتے۔ اس طرح کا وہ اقبال کہتے ہیں کہ تمہارا وقت کا امام وہ نہیں ہوتا
جو تمہیں کہے حالات بڑے خراب ہیں، اس قوم کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس ملک کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، فلانا ادارہ بھی خراب ہو گیا، فلانا بندہ بھی کرپٹ ہو گیا، فلانا بھی دنیا دار ہو گیا، پیر بھی خراب ہو گئے، مولوی بھی خراب ہو گئے، سیاستدان بھی خراب ہو گئے، اور بیوروکریٹس بھی خراب ہو گئے، اور تاجر بھی خراب ہو گئے، اور فلانی برادری یہ ظلم کرتی، فلانا قبیلہ یہ ظلم کرتا ہے، فلانے شہر کے لوگ، اسی چکر میں صرف مایوسیاں پھیلانی ہے، کبھی خیر کی بات ہی نہیں کرنی۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ ہے وہ تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، وہ تیرے اندر رمق پیدا کرے۔ آج جو حاجی غار سور پہ جاتے ہیں تو یہ لوگ پانی کی بوتل ان کی بغل میں ہوتی ہے، رستے میں 3-4 جگہ بنی ہوئی ہیں، پانی پئیں، چائے پئیں، جوس پئیں، بندوبست ہے آپ کے کھانے پینے کے لیے، آپ چیزیں خرید سکتے ہیں۔ اوپر جائیں تو وہاں بھی سارا کچھ بیٹھنے کا بہترین اہتمام ہے۔ جب حضرت صدیق اکبر گئے تھے تو دن کو نہیں گئے تھے، رات کو گئے تھے، اور جناب اسماء بنت ابی بکر جب رات کو کھانا لے کے جاتی تھی تو وہاں تو دن کو آج بھی 1400 سال کے بعد بھی آبادی کوئی نہیں۔ اس وقت کیا منظر ہوگا، اور اب رستہ بن گیا تھا، اب تو رستہ بھی نہیں تھا، تو حضرت اسماء کہتی ہے میں اکیلی روٹی پکاتی تھی، پھر اسے باندھتی تھی، پھر میں یہ نہیں کہ 2-4 میرے ساتھ ساتھی چلو تو پھر غار سور پہ چلتے ہیں، لوگ تو یوں جاتے ہیں نا، فرماتی میں دیکھتی تھی ادھر ادھر کہ کوئی ہے تو نہیں، دیکھ تو نہیں رہا، جب کوئی نہیں ہوتا تھا تو رات کو جاتی تھی اور غار پہ کھانا دے کے آتی تھی۔ اور حضرت صدیق اکبر نے حضور کو کندھوں پہ بٹھا کے کہا تھا حضور پتھر نکیلے ہیں، ان کی نوک تیز ہے، کہیں مقدس قدموں کو تکلیف نہ دیں، اگر مہربانی کریں تو میرے کندھوں پہ نہیں بیٹھ جاتے؟ حضور حضرت صدیق اکبر کے کندھوں پہ بیٹھ گئے۔ درویش کہنے لگے پباں پار قدم نہیں جے لاؤندا تے 100 پہاڑ تے چڑھیا جاندا، او پیا جاندا جے یار نبی دا، اے اصلی دلدار نبی دا، او پیا جاندا جے یار نبی دا، اے اصلی دلدار۔ اپنے اندر جذبہ پیدا کرے، ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ غریب ساری زندگی دکھ ہی سنائے گا کہ میں غریب، اس نے محنت کب کرنی ہے، جد و جہد کب کرنی ہے، اس نے آگے کب پڑھنا ہے، وہ کب تک یہ کام کرے گا؟ اپنی زندگی کے اندر شعور پیدا کریں اور اپنی صلاحیت سے کوئی نفع لیں۔